अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंता अहलुहु वफ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अंता अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। हमारे सुबह और शाम, दिन और रात आफियत से गुजर जाए। सुबह भी, हमारी शाम भी, हमारे दिन भी, हमारी रातें भी आफियत से गुजर जाए। कैसे गुजरेंगे? और ख़ास तौर पे उस वक्त जब हम बेखबर होते हैं, रात की नींद में बेखबर। हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं कि इंसान सारे सो रहे हैं और जब मौत आएगी उस वक्त जागेंगे। और एक दूसरी रिवायत में है कि नींद आधी मौत है, निस्फुल मौत, नींद आधी मौत है। तो रात को जब हम बेखबर सो रहे होते हैं उस वक्त कैसे हिफाजत हो हमारी, क्योंकि रात को बलाएं उतरती हैं, आफात उतरती हैं। रात को बलाएं उतरती हैं, आफात उतरती हैं, और वो बलाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में हमेशा की मुसीबतें, हमेशा की परेशानियों को जन्म देती हैं। आफात ऐसी होती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा के मसाइल को जन्म देती हैं, और बलाएं ऐसी होती हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या सुना। हमारी पिछली तारीख़ में ताउन ने हमारी ज़िंदगी को बहुत घेरा था। ताउन की जब वबा आती थी तो फिर गुस्ल देने वाले भी मर जाते थे, कफन बेचने वाले भी ख़त्म हो जाते थे, कब्र खोदने वाले भी ख़त्म हो जाते थे। ताउन की लपेट में जनाजा पढ़ने पढ़ाने वाले भी ख़त्म हो जाते थे। हमारी पिछली तारीख़ में ताउन की वबा बहुत ख़तरनाक हद तक फैली। मैं एक ताउन का वाक़या सुनाता हूँ। इस हवाले से एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, बात कीजिए। मैंने प्रोग्राम देखा था आपका, तो वो ना जी सबसे बड़ा मसला मेरे ये कि भाई मेरे ना 13-14 साल हो गए शादी को, एक बेटी हुई है। देखिए, मुझे आपकी एक आवाज़ बहन में सही औलाद हुई है। तरह आपकी आवाज़ सही तरह समझ नहीं आ पा रही। प्लीज़ ज़रा ठहर के बोलिए, ज़रा थोड़ा सा। मेरे ना 14 साल हो गए शादी को। जी 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 जी। तो अल्लाह ताला ने एक बेटी दी, उसके बाद औलाद बिल्कुल नहीं दी। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह वो बेटे तो दे इलाज दे। भी मैंने करवाया है। जी 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 और दूसरे, जब मेरे शोहर का ना काम नहीं चलता, जी जब कोई काम करते हैं ना तो इतनी ज्यादा तंगदस्ती आ जाती है। जी पीछे की तरफ कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है कि हम लोग तरक्की कर ही नहीं पाते। जी जी इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जी और अब आगे औलाद नहीं हुई, इस वजह से ना ससुराल वाले भी अब बोलते हैं, और शोहर से भी हर वक्त मेरा लड़ाई झगड़ा पता नहीं क्यों रहता है, समझ नहीं आती। जी कारोबार नहीं है ना शायद, इस वजह से कोई जी। औलाद नहीं है, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेटे, औलाद, रिस्क, कारोबार हर लिहाज से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको बेदर्द करेगा, और अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात में आपका साथ देगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लेकिन एक अर्ज़ है आपकी खिदमत में कि कुछ अर्सा लगातार ये मुस्तकिल मिजाजी से आपने करना है। 2-4 दिन करके छोड़ना नहीं, यकीन के साथ, एतमाद के साथ, ध्यान के साथ कुछ अर्सा लगातार आपने मुस्तकिल करना है। तो इंशाअल्लाह आपके मसले हल होंगे, परेशानियाँ दूर होंगी, और आपको इसका बहुत बहुत रिज़ल्ट मिलेगा। आप ऐसा करें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, या वारिसो या नसीरो, या वारिसो या नसीरो, और बहुत ध्यान से कि अल्लाह मुझे वारिस अता फरमा और तेरी मदद के साथ ही मिलेगा। और इस या वारिसो या नसीरो में अपने बेटों का तसव्वुर भी, अपने घर के रिस्क, सेहत और सुकून और घर की मसाइल, उलझनों का तसव्वुर भी आपने करना है इसमें, या वारिसो या नसीरो में, और लाजिम करना है। एक तो ये है कि आपने ये हर नमाज के बाद एक तस्बीह पर गिड़गिड़ा के
अगर सारा घर कर ले, आपका मियाँ साथ करे तो बहुत अच्छी बात है, और बल्कि ज़रूर करें। एक तो ये दरख्वास्त है। दूसरी आपकी खिदमत में दरख्वास्त ये है कि आप मुस्तकिल मिजाजी से और पूरे यकीन एतमाद से और पूरे ध्यान और तवज्जो से आप एक दवा इस्तेमाल करें। वो दवा है त्रिफला। हरीड़, आंवला, बहेड़ा, इसको त्रिफला कहते हैं। बस ये त्रिफला आपने इस्तेमाल करना है, सिर्फ चौथाई चम्मच से 1 चम्मच तक, चौथाई चम्मच से 1 चम्मच छोटा, सुबह दोपहर शाम, और मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करना है। आप चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने इस्तेमाल करें। पुराने से पुराने 5 लोगों को मैंने त्रिफला इस्तेमाल कराया। है बहुत सस्ता, है निहायत कमाल। हत्ता कि जिनके चेहरे पे छाइयाँ हैं, धब्बे हैं, दाग हैं, और जिनको मुस्तकिल दाने निकलते हैं, और जो मुस्तकिल इस रोग में परेशान हैं, मैंने उनको भी त्रिफला इस्तेमाल कराया। मरच मसाला, ज़्यादा रोज़ तली हुई चीज़ें आप इस्तेमाल ना कीजिए, और त्रिफला इस्तेमाल करें। जब त्रिफला आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी वजह से अल्लाह पाक का फ़ज़ल होगा, और आपको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी, और खैर व बरकत मिलेगी, और आपको मुस्तकिल मिजाजी से इसका फ़ायदा होगा। आप चंद दिन, चंद हफ्ते ये त्रिफला इस्तेमाल करें। चौथाई चम्मच से 1 चम्मच दिन में 4 बार आप इस्तेमाल कीजिए, और ये वजीफ़ा आप हर नमाज के बाद पढ़ें, और सारा दिन जो है आपने सिर्फ इस्तिग़फ़ार करना है। सारा दिन इस्तिग़फ़ार, कोई सा इस्तिग़फ़ार, अकेला अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें, ये भी इस्तिग़फ़ार है। रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन पढ़ें तो इस्तिग़फ़ार है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह तो भी इस्तिग़फ़ार है। अब सारा दिन इस्तिग़फ़ार करें, और बहुत यकीन से करें, बहुत एतमाद से करें, तो इंशाअल्लाह आपको इस इस्तिग़फ़ार से अल्लाह सारे मसले हल कर देगा। करेंगे, पाएंगे, फ़ायदा होगा, और बहुत नफ़ा होगा इंशाअल्लाह। मैं दुआ भी करूँगा अल्लाह के फ़ज़ल से। ताउन का वाक़या मैं सुना रहा था। ये उस दौर की बात है जब ये बर्रे सगीर था, कुछ ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं। ताउन की वबा फैली थी, गांव दर गांव, बस्तियों के बस्तियां उजाड़ के जा रही थी। हत्ता कि इतनी ताउन की वबा फैली, इतनी फैली कि लोग जब मरते थे तो उस घर में उस बंदे को दफन नहीं किया जाता था, और फिर दूसरे का इंतज़ार। हत्ता कि सारा घर जब मर जाता था, कमरे में सारी मैयतें रख के उस कमरे को लेप दिया जाता था, बस वही कब्र होती थी, वही कब्र होती थी। तो ताउन की बीमारी में एक साहब ने ज़ियाफ़त की, खैरात की, और पूरे गांव वालों को और दाएं बाएं से बहुत से लोगों को बुलवाया। जब बुलवाया तो बहुत अच्छा खाना पकाया, उनको खिलाया, पकाया, खिलाया। अभी खिलाया ही नहीं था तो अभी दस्तरखान नहीं बिछाया था। एक बहुत दराज का आदमी, बहुत रोब दाब वाला, वो कहने लगा मुझे पहले दो, बस मैंने जाना है, इसी देग में से ही डाल के दो। उसने कहा आप चंद लम्हों के लिए ठहर जाए, अभी दस्तरखान बिछता है, सारे खाएंगे, आप भी खा लें। सब उसकी मिन्नतें कर रहे थे, वो नाराज़ होकर चला गया। साहिब खाना जिनकी ज़ियाफ़त थी वो उसके पीछे गए, उसको मनाने के लिए कि आप हमारे मेहमान हैं, आप ना जाएं, आपको खिलाते हैं। जब थोड़ा सा आगे गए ना, वो कहने लगे कि मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन हूं, और तुम डरना नहीं, तुम्हारी मखलूक की खैरखाही तुम्हारे काम आई है, तुम मखलूक को खिला रहे हो। और एक उंगली ऐसे की, और जब उंगली की तो सामने एक मंजर देखा, सामने एक मंजर देखा, और देखा कि झोंपड़ियाँ हैं,
اس میں سے آگ جل رہی، دھواں نکل رہا، بچے کھیل رہے، کھانا پک رہا، کوئی لیٹ رہا، کوئی سو رہا، کوئی بیٹھ رہا. یہ ساری کہنے لگے ہماری جنات کی بستی ہے، ہم نے یہاں ڈیرا ڈالا ہے. صبح اس بستی میں طاعون آنے والا ہے، اور آپ بس لوگوں کو کھانا کھلا کے خچروں پہ، گھوڑوں پہ اور رتھوں پہ، ریڑھیوں پہ اپنا سامان لے کے نکل جاؤ یہاں سے. صبح طاعون آیا اور یہ کہے کہ وہ بندہ غائب ہو گیا. یہ بڑے پریشان ہوئے، فوراً واپس آئے اور آ کے کھانا کھلایا سب کو، اور اس کے بعد راتوں رات نکل گئے. اور صبح طاعون آیا اور بستی میں سے کوئی ایک بھی نہ بچا. یہ سارا واقعہ میں آپ کو سنانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہم بے خبر سو رہے ہوتے ہیں رات کو، اور بلائیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. ان بلاؤں کو جو چیز ٹال سکتی ہے وہ صرف مسنون دعائیں ہیں، صدقات اور خیرات ہیں، اعمال ہیں. ہم جتنے بلٹ پروف قبروں میں سوئیں اور جتنی دنیا کی بہترین حفاظت کا نظام کر لیں، لیکن یہ جناتی شیطانی چیزوں کا وبال یا آسمان سے آنے والی بلائیں، ان کو وہ چیزیں نہیں روک سکتی. ان کو صرف ایک طاقت روک سکتی ہے، وہ فرشتوں کی طاقت ہے. اور فرشتوں کی طاقت دو چیزوں میں پڑی ہے، ایک صدقات اور خیرات میں اور ایک مسنون دعاؤں میں. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میرا یہ سوال ہے کہ میری بہن کا رشتہ ہوا تھا رشتے داروں میں، جی تو 5 سال ہو گئے تھے منگنی کو. وہ لڑکا پہلے راضی تھا رشتے کے لیے، تو اب وہ لڑکا جو ہے وہ راضی نہیں ہے اور غلط فہمیوں میں پڑ گیا، تو اس نے شادی سے انکار کر دیا. تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا. اچھا جی پھر؟ میرا سوال یہ ہے کہ میری بہن کا رشتہ ہوا نہیں، میں تھا نے رشتے سن لیا، داروں میں. میں نے سن لیا، لڑکے کی بات ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہاں جی، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ دوبارہ سے رابطہ کر لے اور اپنے دل سے راضی ہو کے اس رشتے کے لیے ہاں کر دے. کیا لڑکے کے والدین راضی ہیں شادی پہ؟ جی جی بالکل، وہ بالکل راضی ہیں. صرف لڑکا جو ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ غلط فہمیوں میں پڑ گیا، تو اس نے نا اب ایک دفعہ انکار کر دیا. تو آپ مسئلہ کے یہ ہے، والدین راضی ہیں اس شادی پہ؟ دونوں کے والدین راضی ہیں؟ ہاں جی راضی ہیں. اچھا. کیونکہ محبت کی شادیاں زیادہ دیر نہیں چلتی، اور محبت کی شادیوں میں دعائیں ساتھ نہیں ہوتی، آہیں ساتھ ہوتی ہیں، نہ ماں کی نہ باپ کی. آخر کار ماں باپ مجبور ہو کے کہتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے پھر کر لو، زندگی تم نے گزارنی ہے. ان کی آہیں ساتھ ہوتی ہیں، دعائیں ساتھ نہیں ہوتی. یا محبت کی شادیاں زیادہ دیر چلتی نہیں، یا پھر روتے دھوتے الجھتے الجھتے زندگی گزر جاتی ہے. تو اگر تو والدین مستقل راضی ہیں اور لڑکے کو آپ راضی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ بندہ دور ہوا ہے. ایک وظیفہ بتاتا ہوں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ مستقل مزاجی سے اور پورے اعتماد اور توجہ سے آپ یہ پڑھیں. مستقل مزاجی سے پورے اعتماد اور توجہ سے پڑھیں، اور بہت زیادہ پڑھیں. سارا گھر پڑھیں اور گھر کا ہر فرد پڑھے. اس کی بڑی تاثیر ہے. اللہ دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے، الفتیں ڈالتا ہے، اور دل ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوتے ہیں، اور دلوں میں چین اور سکون اور عافیت نصیب ہوتی ہے. اس کو آپ مستقل توجہ سے یہ آپ کریں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سارا دن پڑھیے، سارا گھر پڑھے اور گھر کا ہر فرد پڑھے، تو اللہ پاک کا بہت فضل ہوگا اور کرم ہوگا، اور انشاءاللہ کریم آقا آپ کے لیے رشتوں کی راہیں، رشتوں کے راستے اور عافیت کے راستے اللہ کھول دے گا. انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، آپ یہ مستقل وظیفہ کریں. اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب مقدر اچھا کرے اور اس کو سچی راہوں کا سچا راستہ دکھائے. اللہ پاک سب کے ساتھ برکت اور عافیت عطا فرمائے. آمین.
ہم جب بے خبری کی نیند رات کو سو رہے ہوتے ہیں، دو چیزیں ہمیں بچا سکتی ہیں، ایک صدقات خیرات اور ایک مسنون دعائیں، قرآنی دعائیں، حدیث کی دعائیں، قرآنی اعمال اور حدیث کے اعمال، یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں اور بچاتی ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں سو رہا تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک جگہ ایک بندہ نیچے چٹائی پہ سر نیچے رکھ کے سو رہا تھا، گرمیوں کا دن تھے۔ کہا میں بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھا ایک بڑا سارا سانپ نکلا، بہت بڑا سانپ، اور بھاگا اس بندے کی طرف۔ میرے اٹھتے کرتے ہی وہ اس بندے کو یوں پھلانگ کے نکل گیا اور کہیں سامنے کھیت تھے ان میں گم ہو گیا۔ اور کہنے لگے میں بیٹھا سوچ رہا تھا، یہ بندہ سو رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں کہ کتنا خطرناک سانپ میرے اوپر سے گزر گیا۔ اور کہا کہ جب وہ اٹھا تو میں نے اسے بتایا تو وہ خوفناک، پریشان، خوف زدہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ میں نے آگے جا کے اس سانپ کی لکیر دکھائی، میں کہ یہ سانپ کیا ہے؟ یہ سانپ وہ سانپ بغیر تکلیف دیے اس بندے کو نکل گیا۔ یہ تو ایک سانپ کی بات ہے، پتہ نہیں رات کے اندھیرے میں کتنی بلائیں، آفتیں، وبال اور پریشانیاں آتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ مرغ کس وقت بانگ دیتا ہے؟ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بات کیجیے۔ میرا نام ہینا ہے اور مجھے اپنا ایک مسئلہ پیش کرنا تھا آپ سے۔ ہے جی؟ میرا نام ہینا مصطفیٰ ہے، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پیش کرنا تھا، اس لیے میں آپ کو کال کی۔ جی جی۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری امی جو ہے نا، میرے گھر بہت رشتے والے آتے ہیں، اتنے رشتے آتے ہیں کہ حساب نہیں، لیکن میری امی نہ جانے کوئی بھی وجہ نکال، کوئی بھی خاص وجہ نہیں ہوتی، چھوٹی سی وجہ لے کے اس کو بیٹھ جاتی ہے۔ اونچا بولیں ذرا پلیز۔ وہ میرے رشتے کے لیے پریشان بھی ہیں، لیکن وجہ جب بھی آتی ہے کچھ نہ کچھ وجہ بنا کہ اس کو انکار کر دیتی ہے، جس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، پوری فیملی پریشان۔ یعنی آپ کی امی رشتوں کا انکار کر دیتی ہے؟ ایسا کیا ہے، کیوں ایسا کرتی ہے؟ حالانکہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا رشتہ ہو جائے، میری شادی ہو جائے، لیکن جب بھی کوئی رشتہ آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی وجہ نکال کے اس کو انکار کر دیتی ہیں، اور کوئی انکار نہیں کرتا، میری امی انکار کر دیتی ہے۔ میں تو اس سے بہت پریشان ہوں، ابو نہیں ہیں لیکن امی کو آپ کا نام کیا ہے؟ بگاڑ نہیں سکتی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ہینا مصطفیٰ میرا نام ہے۔ اور والدہ صاحبہ کا نام؟ طبیعہ خانم۔ آپ چاہتی ہیں کہ والدہ کو انکار نہ کریں؟ وہ کوئی نہ کوئی وجہ لے کے انکار کر دیتی ہیں، وہ کوئی وجہ نہیں ہوتی، حالانکہ سب راضی ہوتے ہیں، لیکن امی نہ جانے اینڈ پہ آ کے نا کیا سوچتا ہے، اس کو خود کوئی رشتہ آتا ہے لیکن اینڈ پہ کوئی وجہ ان میں سے نکال کے، خامی نکال کے انکار کر دیتی ہیں اور رشتے سے انکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا 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 اچھا، انشاءاللہ اللہ پاک آسانی عافیت فرمائے گا، اللہ پاک آپ کی والدہ کے دل کو بدلے گا، آپ کی والدہ کے دل میں محبت اور عافیت۔ آپ ایک کام کریں، آپ نہ صرف سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص جو ہے بہت زیادہ پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد 11 بار لازم پڑھیں، اور جتنی بھی سورۃ اخلاص پڑھیں اس میں اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے نصیب اور مقدر اچھے کار اور میرے رشتوں کے لیے آسانی عافیتیں پیدا فرما۔ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور جو سورۃ اخلاص روزانہ پڑھیں وہ سارا کا سارا روزانہ کی بنیاد پہ اپنی والدہ صاحبہ کی روح کو گفٹ کریں۔ ہاں، جس طرح مردہ کی روح کو ہدیہ کر سکتے ہیں، اس طرح زندہ کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں۔ آپ والدہ صاحبہ کی روح کو ہدیہ کریں، اور بہت زیادہ ہدیہ کریں۔ اب چند دنوں میں دیکھیں گی آپ کی والدہ کی کیفیتیں بدلیں گی، مزاج بدلے گا، انداز بدلے گا، اور آپ کی والدہ صاحبہ کو ایک اچھا احساس ہوگا کہ بیٹی کی شادی کے لیے مجھے کچھ سوچنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور ہر رشتے کو نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ آپ یہ میری بات مانیے گا، اور والدہ صاحبہ کی روح کو آپ ہدیہ کریں، اور سورۃ اخلاص سے دوستی لگا لیں۔ اور ایک اور کام کریں کہ آپ روزانہ صدقہ کریں، روزانہ صدقہ کریں، جتنا زیادہ کر سکتی ہیں، جتنا آپ کی جیب اجازت دے۔ وہ نوٹ، وہ پیسے روزانہ نہیں دینے، ہر جمعے کے جمعے دینے ہیں، روزانہ جمع کریں، اور جمعے کے جمعے دینے بھی اس کو ہیں کہ جو
جو شخص کسی سے سوال نہ کرتا ہو اس کو دینے ہیں، اور لازم دیں، اس کو دیں کہ جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو، کیونکہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنا گھر پورا کر لیتا ہے، اور جو سوال نہیں کرتا اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے اسی طرح پوری کریں گے آپ جیسے لوگ کہ جو سوال نہ کرنے والوں کو ڈھونڈیں گے، سوال نہ کرنے والے کو ڈھونڈیں گے۔ آپ یہ 2 کام کریں گے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کی والدہ کے دل میں ڈالے گا اور رشتہ بھی بہتر آئے گا۔ آپ سورۃ اخلاص کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح، اور ضرور پڑھیے گا، اور بہت زیادہ پڑھیے گا، انشاءاللہ کرم ہوگا اور برکت ہوگی، میں دعا بھی کروں گا۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ مرغ کس وقت بانگ دیتا ہے؟ اس کا ایک خاص ٹائم مقرر ہے، مرغ کا وقت بہت زبردست وقت مقرر ہے، اور وہ اس مقرر وقت میں بانگ دیتا ہے، اور جب مرغ بانگ دیتا ہے سمجھ لیں کہ اس وقت رحمتوں کے اترنے کا وقت ہے۔ ہمیشہ جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اور تہجد کا وقت رحمتوں کا، برکتوں کا، اللہ کے خزانوں سے لینے کا، وسعت کا، عافیت کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت۔ اس وقت بہت خیر ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ سے حفاظت کا نظام بنوانے کا وقت ہوتا ہے جو اس سے پہلے کا ہے، اللہ سے حفاظت کا نظام، کفایت کا نظام، اور وہ مسنون دعائیں ہیں۔ اس لیے فرمایا جو سوتے ہوئے ایک بار آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، جو دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے پڑوس کی حفاظت فرماتے ہیں، اور جو چوتھی دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے ارد گرد بے شمار گھروں کی حفاظت، اور جو 5ویں دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ اس کے دائیں بائیں 70 گھروں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ آیت الکرسی پڑھ کے اعمال کر کے سویا کریں۔ رات کو آنے والی آفات، بلیات ہمیں خبر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہاں تک مستند کتابوں میں لکھا ہے کہ مرغ بانگ دیتا اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ بلاؤں اور آفتوں کا وقت ٹل گیا ہے، یا بلائیں اور آفتیں آئیں اور جن پہ پڑنی تھی ان پہ پڑ گئیں، اب بلائیں آفتوں کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس شکرانے میں مرغ بانگ دیتے ہیں۔ اور اصل میں مرغ کی بانگ کے اندر جو ہے وہ اللہ اکبر ہوتا ہے، اللہ اکبر ہوتا ہے کہ اللہ تو بڑا ہے، بس تیری بڑائی سب کچھ ہے، مجھے اس عذاب سے بچا دے۔ اس لیے فرمایا کہ عذاب قبر کو سوائے انسان اور جنات کے باقی ہر مخلوق دیکھتی ہے، اور اترنے والے عذاب کو ہر مخلوق محسوس کرتی ہے۔ جتنی بھی زلزلے آئے ہیں اب تک تاریخ انسانیت میں، ان زلزلوں میں پہلے پانی تبدیل ہوا ہے، پرندوں میں ہلچل مچی ہے۔ ابھی جو کشمیر کا زلزلہ آیا تھا اس میں ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرا کتا 3 دن بھونکتا رہا، آخر پریشان ہو کے سو گیا۔ پرندوں میں ہلچل مچی، محسوس کرتے ہیں۔ تو رات کے آنے والے عذاب کو ہم کیسے ٹلوائیں جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا؟ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کشور ہے، میں نیو یارک سے فون کر رہی ہوں۔ جی میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے پیروں میں بہت درد ہے پچھلے 8 سال سے۔ جی میں اکیلی ہوں، میرے 2 بچے ہیں، اور پچھلے 8 سال سے میں جاب کر رہی ہوں، ڈبل جاب کرتی ہوں۔ جی میں جو بھی کوئی کام کرتی ہوں اس میں کوئی فیض نہیں ہوتا۔ جی میں تھک گئی ہوں، اس وقت بہت زیادہ تھک گئی ہوں، جی اور میرے یہ پیروں کا درد جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ نہ میں سوتی ہوں، کئی دن نہیں میں سوتی، جی اور میرا کوئی کام نہیں بنتا۔ میں پڑھتی ہوں، استغفار بھی پڑھتی رہتی ہوں ہر وقت، اور صبح 5-10 بھی میں یا ہیلو موخیرو کی پڑھتی ہوں صبح کو، یا شام کو، یا موخیرو کی پڑھتی ہوں۔ جی دن میں استغفر اللہ یا اللہ یا غفار ہو یا رحیم ہو، یا استغفر اللہ یا اللہ ہو یا رازق ہو یا غنی یا مغنی پڑھتی رہتی ہوں سارا دن۔ جی رات کو بھی آنکھ کھلتی ہے تب بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ جی
ٹھیک ہے، آپ ایسا ہے، ایک تو آپ کے پاؤں کا درد، ٹانگوں کا درد آپ چاہتی ہیں ختم ہو. آپ نے یقیناً اس کے لیے بہت پین کلر کھائے ہوں گے، درد دواؤں کو ختم کرنے والی، دردوں کو ختم کرنے والی دوائیں آپ نے استعمال کی ہوں گی. اگر آپ ایک چھوٹا سا ٹوٹکا لے لیں، سوتے وقت اچھی طرح سے اپنے پاؤں کو تھوڑا سا وقت دے دیں، پاؤں کی پنڈلیاں اور پاؤں کے تلووں پہ مالش کریں، پنڈلیوں کی مالش کریں، پاؤں کے تلووں کی مالش کریں اور اچھی طرح مالش کریں، زیتون کے تیل کی خوب توجہ سے مالش کریں. تو اس مالش کرنے سے آپ کو انتہائی طور پہ بہت حیرت انگیز رزلٹ ملے گا اس مالش کرنے میں. اچھی طرح، اور ناف پہ تیل ضرور لگائیں اور ناک کے نتنوں میں تیل ضرور لگائیں اور زیتون کا تیل ڈراپر میں لے لیں، گرم پانی کے کپ میں ڈراپر ڈالیں، تیل گرم ہو جائے گا ہلکا سا، اسے کانوں میں ڈالیے اور ضرور ڈالیے. آپ کا ذہن، آپ کی طبیعت، آپ کے اعصاب اور آپ کا جسم ایسا پرسکون ہوگا، ایسا پرسکون ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اگر آپ یہ میرا مشورہ مان لیں. اور ایک وظیفہ میں دے رہا ہوں، آپ یقیناً بہت وظیفے کرتی ہیں، اللہ کا نام ہے تاثیر رکھتا ہے، اللہ کا نام ہے برکت رکھتا ہے. ایک وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ ہے سورۃ کوثر. آپ سورۃ کوثر سے دوستی کریں، پیار کریں، محبت کریں اور سورۃ کوثر کو دن رات پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں. سورۃ کوثر آپ کے مسائل میں برکتیں، رزق، صحت، مشکلات کا حل اور پریشانیوں کا حل اور زندگی کی الجھنیں دور، مشکلات دور. آپ سورۃ کوثر کو ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیے. جب سورۃ کوثر پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو غیب سے عافیت اور برکت عطا فرمائیں گے اور رزق اور وسعت عطا فرمائیں گے. آپ جو ڈبل جاب کرتی ہیں، اللہ تھوڑی میں زیادہ کفایت کر دے گا، اللہ تھوڑی میں زیادہ برکت کر دے گا، اللہ تھوڑی میں آپ کی ضرورتیں پوری کر دے گا اور اللہ پاک تھوڑی چیزوں میں ہی آپ کے لیے اللہ پاک وسعت اور برکت دے دے گا. انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا. ایک تو تیل کا ٹوٹکا بتایا میں نے کہ آپ کانوں میں ڈالیں گے، ناک کے نتنوں میں اچھی طرح لگائیں گے اور اپنی پنڈلیوں میں، پاؤں پہ اور ناف میں لگائیں گے. آپ کو ایسا سکون ملے گا، تھوڑے ہی وقت میں زیادہ بہترین نیند نصیب ہوگی اور تھوڑے ہی وقت میں بہترین آپ کو پرسکون زندگی. اور سورۃ کوثر تو آپ کی نسلوں کے لیے انشاءاللہ، نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے دروازے کھلوا کے دکھائے گا، نسلوں کے لیے انشاءاللہ. آپ یہ توجہ کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایک اور مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بات کیجئے. جی بات کیجئے. جی میرا نام سیم اختر ہے. جی بات تو پہلے بھی بتائی ہوگی. میرے نام برین ٹیومر سرجری ہوئی ہے میری، تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے. جی دوائی وغیرہ کھاتی ہوں. تو اب مجھے نا 1 ویک ہو گیا، 1 ویک اور میں نے ادھر رہنا ہے، سب بہن بھائی سے ملنے کے لیے آئی ہوں. تو میری بیٹی نے بات کی تھی اپنے بھائی سے، کہتے تھے کہ میں کہ اگر ادھر بھی مجھے لے جاؤ تو مجھے دم کروا دو. کہتی ہے نہیں، انہوں نے کہا وہ کال کریں گے آپ کو صبح. جی تو جی دوائی وغیرہ تو میں کھاندی جی، لیکن دوائیاں تو اپنی جگہ تے دم کر دو. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، اللہ مجھے معافی دے. آمین. اللہ آپ کو صحت دے، شفا دے. جی ہاں انشاءاللہ میں آپ کو دم بھی کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اور ایک اللہ پاک کا نام بھی بتاتا ہوں. ایک چھوٹا سا نام ہے اللہ پاک جل شانہ کا، حامیم لا ینصرون. حامیم لا ینصرون، یہ اللہ کا مبارک نام، مختصر سا نام قرآن میں موجود ہے. حامیم لا ینصرون قرآن میں موجود ہے.
اور حامیم لا ینصرون حدیث میں اکٹھا موجود ہے. تو آپ یہ حامیم لا ینصرون جو ہے دن رات پڑھیں اور آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا بہت رزلٹ ملے گا. سکون ہوگا، برین ٹیومر ختم ہوگی، دل کی راحت ملے گی، لا علاج بیماریاں ختم ہوں گی. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جادو اثرات یا بندش بھی ہیں تو اللہ پاک اس کے ذریعے سے آپ کو اللہ راحت اور عافیت عطا فرمائیں گے اور اللہ برکت اور عافیت عطا فرمائیں گے اور اللہ پاک آپ کے لیے خیر کے دروازے کھولیں گے. حامیم لا ینصرون بہت کثرت سے پڑھیں. اور ایک اور کام کریں، ایک شیشے کا گلاس لے لیں، شیشے کا گلاس، اور اس شیشے کا گلاس اتنا بڑا ہو جس میں آپ کا عکس نظر آئے، آپ کا چہرہ نظر آئے. بس اس کو ایسے سامنے رکھیں اور صرف 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں. اس میں دیکھتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، اول آخر 1 بار یا 3 بار درود پاک کے ساتھ. اس کو دیکھتے ہوئے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور پھر اس کو 3 گھونٹ کر کے پی لیں. یہ چھوٹا سا عمل، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ رزلٹ، بہت زیادہ خیر و برکت ملے گی اور آپ کو اس کی بہت انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی. عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت اچھا ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا ہے. آپ یہ کریں، میں دعا بھی کروں گا اللہ پاک آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے. اور ہر نماز کے بعد آپ نے صرف اور صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام، یا حفیظ و یا سلام 11 بار پڑھنا ہے. اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے انشاءاللہ. تو رات کو آنے والی جو آفات ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، ان سے بچنے کے لیے ایک تو آیت الکرسی ہے، ضرور رات کو پڑھ کے سوئیں. ایک آیت الکرسی ضرور رات کو پڑھ کے سوئیں. اور دوسرا آخری چارے کل، یہ ہماری زندگی کی حفاظت کا بہت بڑا نظام ہے. جی ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، میں کویت سے بات کر رہی ہوں. میں سمیم ہوں، میرا نام سمیم ہے، میری امی کا نام سکینہ ہے. جی اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ہسبینڈ کا ہے نا، کام کا جاب کا بہت مسئلہ ہے. مطلب تنخواہ نہیں بڑھتی ہے، محنت 15 گھنٹے جاب کرتے جی مگر تنخواہ نہیں بڑھاتے، اور بس مالی حالت صحیح نہیں ہے. اور میرے لڑکے کے 25 سال کی عمر ہے، اس کا نام فہد عبداللہ ہے جی اور اس ماں کا نام سمیم ہے. وہ اپنے خود کا اپنا جو وہ کرنا چاہتا بزنس، تو اس کے لیے کوئی اچھا سا ذریعہ بن جاوے، مسبل اسباب بن جاوے. جی اور میں سب پڑھتی بھی ہوں حکیم صاحب جی الحمدللہ. انا کل کو سر کا ورد کرتی ہوں 129 مرتبہ فجر میں، جی عشاء رات میں، جی پھر درود شریف، استغفار کی تسبیح وغیرہ سب پڑھتی ہوں. الحمدللہ نماز کی پابند ہوں، سب کچھ الحمدللہ کرتی ہوں. جی آپ کے ماشاء درس دیکھتی ہوں یوٹیوب پر ہمیشہ، جی وہ سنتی ہوں اور عمل بھی کرتی ہوں سب. تو جی بس میرا یہ مسئلہ. اور میرا بھائی ہے، اس کا نام سعید ہے جی جی اور ان کی ماں کا نام سکینہ. اس کا بھی بہت مسئلہ ہے. وہ پہلا اس کا اپنا خود کا بزنس تھا جی جی اور اب وہ خود جاب کر رہا ہے اور تنخواہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اس کی، اور اس کا خود کا اپنا مکان بھی نہیں ہے. جی بس اس کے لیے دعا کرو آپ، اور کچھ راستہ دکھائے کہ میں کیا پڑھوں کہ میرے سب مالی حالت صحیح ہو جاوے الحمدللہ. جی انشاءاللہ اور میرے انشاءاللہ. مرد کے لیے دعا کرو، ان کو بھی نیل کی ہڈی میں درد وغیرہ. اور میرے بچے کا کام ہو جاوے بس. اس سال اس کا شادی بھی کرنی ہے، اس کی عمر 25 کی ہے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا ایسا ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنی زندگی کی کیفیات، حالات بتائے. آپ بہت تسبیحات کر رہی ہیں، وظائف کر رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی تسبیحات وظائف ہیں جو آپ کو بچائے جا رہے ہیں اور آپ کی زندگی میں مسائل کا حل ہو رہا اور مشکلات کا حل ہو رہا. یہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے اور اللہ پاک کی رحمت ہے اور اللہ کا احسان ہے، اور بہت زیادہ احسان ہے. ایسا ہے کہ آپ نا ایام 20 والا عمل کریں. ایام 20 والا عمل 13، 14 اور 15، چاند کی 13، 14 اور 15 روزہ رکھیں. دن کو روزہ اور رات کو ساری رات چلتے ہوئے، مرد ننگے سر، عورتیں ننگے سر نہیں، کھلے آسمان کے نیچے. بالفرض کہیں کھلا آسمان میسر نہیں، گھر کے کمرے میں چلتے ہوئے. کوئی معذور ہے، مجبور ہے، چل نہیں سکتا، لیکن جتنا زیادہ چل سکے. وضو ٹوٹ جائے پھر کر لے. کوئی کھانا پینا بھوک لگی ہے، پی سکتا ہے، کھا سکتا ہے.
सारी रात सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा सारी रात पढ़नी है और सूरत फातिहा ही सारी रात बहुत मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। सारी रात सूरत फातिहा और बहुत यकीन से और बहुत एतमाद से, बहुत अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात, आप भी, आपके जो रिश्तेदार आपने बताए हैं उनको भी यही अमल बताइए। घर का हर फर्द करे, अगर हर फर्द कर नहीं सकता कम से कम जितने ज़्यादा अफराद हैं वो तो लाजिम करें और बहुत ज़्यादा करें। आप ये ज़रा करेंगे ना तो इंशाअल्लाह चंद महीनों में अल्लाह पाक आपके लिए रहमत और राहत और वुसअत और बरकत के दरवाज़े खोलेगा चंद महीनों में, और अल्लाह पाक खैर के दरवाज़े खोलेगा चंद महीनों में। आप ये कुछ अरसा लगातार करें और पूरे यकीन से, पूरे एतमाद से और पूरी तवज्जो से करें। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी और आफ़ियत का मामला फरमाएगा और इंशाअल्लाह आपके काम होंगे। मैंने जिन जिन को ये वजीफ़ा बताया, यानी अय्याम 20 के रोज़े और रात को सूरत फातिहा, कोई ज़िंदगी का नामुमकिन मसला है, ऐसा नामुमकिन मसला कि इंसान कहता है कि बस अब इसका हल सिर्फ मौत है, वो नामुमकिन मसाइल हल हुए, मुश्किलात दूर हुई, परेशानियाँ दूर हुई, उलझनें ख़त्म हुई और बरकत और आफ़ियत के अल्लाह ने दरवाज़े खोले और खैर और के रहमतों के दरवाज़े खोले। आप ये कुछ अरसा करें और लगातार करें और मुस्तकिल करें और बहुत ज़्यादा यकीन, एतमाद और तवज्जो से करें। इंशाअल्लाह मैं दुआ भी करूँगा, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी, आफ़ियत और खैर व बरकत का मामला फ़रमाए और आपकी मुश्किलें अल्लाह हल फ़रमाए। आप ये कुछ अरसा करेंगे तो आखिरी चारे कुल लाजिम पढ़ के सोएं। रात को मसनून दुआएं और भी हैं, उनका भी एहतमाम करके सोएं। आखिरी चारे कुल लाजिम पढ़ के सोएं, आयतुल कुर्सी लाजिम पढ़ के सोएं और अपनी नस्लों का हिसार करके, तसव्वुर करके, हिफाजत का तसव्वुर करके आप सोएं। रात को कभी गाफिल न सोएं, रात के पहले पहर में कभी गाफिल न सोएं। आपने महसूस किया गुनाह करने वाला आखिरकार रात के आखिरी पहर में वो भी सो जाता है जिस वक्त मुर्ग पांक देता है। वो पहर ऐसा है जिसमें रहमत, कबूलियत, बरकत और उठ के मांगने वालों, रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे ते दर्दमंदानू याद खुदा दी सुतियां आन जगावे। तो आखिरी चारे कुल, आयतल कुर्सी, मसनून दुआएं रात को हमेशा पढ़ के सोएं। इससे अल्लाह पाक हिफाजत फरमाएंगे, आफ़ियत फरमाएंगे और अल्लाह पाक आने वाले अजाब, बला, वबा और मुश्किलात से हमें और हमारी नस्लों को बचाएंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह खैर व बरकत के, आफ़ियत के दरवाज़े खोल के दिखाएंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी नस्लों की, पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, दुआ कराते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या करमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। अल्लाह हम सब की ज़रूरतों गैब से पूरा फरमा, मुश्किलें हल फरमा, परेशानियाँ दूर फरमा, ज़िल्लत, इल्लत और किल्लत से बचा, मुश्किलात में हमारा साथ अता फरमा, हर पल पल को हमारे लिए आफ़ियत बना दे, पल पल को हमारे लिए बरकत बना दे। अल्लाह इस वतन की हिफाजत फरमा और खैर मुतवज्जे फरमा। जो जहाँ जिस दुनिया के कोने में हाथ उठाए बैठे हैं उन सब की मुरादें पूरी फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा, मरीज़ों को शिफा दे दे, कर्ज़दारों के कर्ज़े दूर कर दे, दुखियारों के दुख दूर कर दे, मुश्किलात के मारों की मुश्किलें दूर कर दे। हमारी हर ज़रूरत, हमारी हर परेशानी तो गैब से ख़त्म फरमा। या अल्लाह कर्ज़दारों के कर्ज़े और बीमारों की मर्ज़ों में उनकी मदद फरमा और ऐसी माएँ जो औलाद के लिए तड़पती और तरसती हैं या जिनकी औलाद है उनकी तरक्की, कामयाबी और उनकी शान व शौकत और इज़्ज़त सुरखरुई के लिए दुआएं मांगती हैं, उन सब की दुआओं को कबूल फरमा, उन सब की मुश्किलें हल फरमा। जो हमारे साथ दुआओं में शरीक और दुआओं की तवक्को रखते हैं, मसाइल को हल करना चाहते हैं, मुश्किलात को हल करना चाहते हैं, उन सब की मसाइल और मुश्किलात हल फरमा और हमारे पल पल को ऐ अल्लाह खैर से मुज़य्यन फरमा और आने वाले हर हादसे, हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा, किफ़ायत फरमा, किफ़ालत फरमा।
वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या रब।